ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ فعلیہ کا بیان۔ آپ کو پیچھے بتایا تھا ایک لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جو ایک سے زائد لفظ سے مل کر بنے اسے مرکب کہتے ہیں۔ پھر اس مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب تام اس کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی حکم، کوئی خبر، کوئی خواہش سمجھ میں آ رہی ہو، کوئی معلوم ہو رہا ہو، اس مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ جملے کی جو ہے وہ پھر قسمیں ہیں، ایک خبریہ انشائیہ، تو بہرحال اس کی طرف تو ابھی ہم توجہ نہیں کریں گے۔ تو جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ یعنی وہ فعل جو جملہ فعلیہ ہو، تو اس کی علامت کیا ہے؟ جملہ فعلیہ اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز فعل ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ پہلا لفظ جہاں سے جملہ اسٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اس کو دیکھیں گے۔ وہ اگر فعل ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ جملہ جو ہے جملہ فعلیہ ہے۔ وہ اگر اسم ہو تو وہ جملہ انشائیہ ہے۔ جیسے قال اللہ، اللہ نے فرمایا۔ یہاں پر یہ جو قال ہے یہ فعل ماضی ہے، کیونکہ زمانہ ہے، زمانے پر دلالت کر رہا ہے، تو اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ کتبہ یعنی کتبہ صوم، روزہ فرض کر دیا گیا، تو یہاں کتبہ یہ فعل ماضی ہے، تو یہ بھی فعل کی علامت اس میں پائی جاتی ہے، پہلا جز فعل ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب جملہ فعلیہ کے کچھ قواعد اور ضوابط یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، جس اسم چاہے وہ ظاہر ہو یا ضمیر کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ یعنی جو بھی فعل ہوتا ہے، جو شروع میں سب سے پہلے جو فعل ہوتا ہے اس کی نسبت ہوتی ہے، اسناد ہوتی ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے، اس فعل کو کوئی کرنے والا ہوتا ہے، اس فعل کی نسبت ہوتی ہے کسی کی طرف، تو جس کی طرف اس کی اسناد ہو، اس کی نسبت ہو، تو اس کو فاعل کہتے ہیں، یعنی اس فعل کا کرنے والا۔ جیسے یہاں مثال دیکھیں، لمع البرق، بجلی جو ہے وہ چمکی، بجلی جب چمک اٹھی، تو یہاں فعل ہے لمع، چمکنا، اس چمک کی نسبت کی گئی ہے، اسناد ہے برق، بجلی کی طرف، چونکہ تو جس کی طرف اس کی اسناد ہو اس کو فاعل کہتے ہیں، تو لہذا یہاں پر لمع فعل ہے، البرق فاعل ہے۔ آگے دیکھیں، البرق لمع، یہ دوسرا جملہ ہے۔ اب اس جملے میں آپ دیکھیں پہلا جز البرق اسم ہے، تو لہذا یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملے کو دیکھنے کے لیے صرف پہلے لفظ کو دیکھنا ہے، بس پہلے لفظ اس میں دیکھیں، اس میں چونکہ پہلے لفظ فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں پہلے لفظ اسم ہے تو اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس میں البرق فعل ہے، لمع فعل، آگے جو فعل کی جو فاعل ہے نا وہ یہاں لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو لہذا یہ اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی، ضمیر مانیں گے ہم، جو کہ اس کا فاعل بنے گا۔ چونکہ چمکنے والا ایک ہی ہے تو اس لیے یہاں ہوا ضمیر لے کر آئیں گے، ہوا جو ہے لمع کا فاعل بنے گا۔ اور جس اسم کی طرف فعل مجہول کی اسناد ہو تو اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ فعل مجہول اس کو کہتے ہیں نا کہ جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، لیکن جس اسم کی طرف اس فعل مجہول کی نسبت ہوگی، اسناد ہوگی، اضافت ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں نائب فاعل۔ جیسے سمع الصوت، آواز سنی گئی، یہاں سننے والا جو ہے وہ آواز نہیں ہے بلکہ آواز کو سنی گئی، لیکن چونکہ یہاں سمع فعل مجہول کی اسناد ہے صوت کی طرف، تو اس لیے صوت اس کا نائب فاعل بنے گا۔ فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے جبکہ فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے، وہاں پر فاعل کو حذف کر کے مفعول کو فاعل بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح الصوت سمع، یہاں پر بھی الصوت مبتدا، سمع فعل مجہول، ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل۔ یہ ہو گیا پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ، فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی فاعل یا نائب فاعل ہوگا۔ فعل کے بعد غالباً کوئی لفظ آئے گا، وہ تو یا تو اس کے اندر فاعل بننے کی صلاحیت ہوگی، یا جو ہے وہ فعل مجہول ہے تو اس کے اندر نائب فاعل بننے کی صلاحیت ہوگی،
تو وہی لفظ جو ہے اس فعل کا فاعل ہوگا یا اس فعل مجہول کا نائب فاعل ہوگا۔ جیسے ضرب زید، زید نے مارا، یہاں پر ضربہ کا جو فعل ہے اس کی فاعل بننے کی زید کے اندر صلاحیت موجود ہے، تو زید جو ہے وہ اس کا فاعل بن سکتا ہے، تو لہذا زید اس کا فاعل ہے۔ ضرب زید، زید مارا گیا، یہاں پر ضرب فعل مجہول ہے، زید نائب فاعل بننے کی اس میں صلاحیت موجود ہے، تو وہ نائب فاعل بن سکتا ہے، تو لہذا زید کو نائب فاعل بنائیں گے۔ یہ تو بتا دیا کہ کوئی بھی فعل کے بعد کوئی اسم ظاہر ہو، کوئی اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو، تو اس کو اس فعل کی فاعل یا نائب فاعل بنا دیں گے۔ ورنہ اگر اس بعد میں آنے والے اسم میں فاعل بننے کی صلاحیت موجود نہ ہو تو فعل میں موجود ضمیر کو فعل کا فاعل یا فعل مجہول کا نائب فاعل بنائیں گے۔ مثال کے طور پر فعل کے بعد کوئی ایسا اسم ہے جو کہ فاعل نہیں بن سکتا، یا فعل کے بعد کوئی ایسا اسم ہے ہی نہیں، تو ہم فعل کے اندر ضمیر مانیں گے جو کہ وہ ضمیر جو ہے اس فعل کا فاعل بنے گا۔ جیسے زید نصر، زید نے مدد کی، زید چونکہ یہاں مبتدا ہیں، جملہ اسمیہ ہے تو اس لیے اس کو مبتدا بنائیں گے۔ نصر فعل ہے، اب اس فعل کا فاعل آگے کوئی لفظ نہیں ہے، تو لہذا ہم نے مدد کرنے والا ایک ہی شخص تھا، تو اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ ہم اس کو فاعل بنائیں گے۔ زید النصرہ، اس کے اندر بھی نصرہ کے اندر ہوا ضمیر جو ہے اس کا نائب فاعل بنے گا۔ یہ تو تھے دو اصول۔ تیسرا اصول، فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر حالت جو ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے۔ حالت رفع کون کون سے ہیں وہ آگے آئیں گے، یعنی آسان سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ فاعل اور نائب فاعل کے اوپر ہمیشہ ضمہ آتا ہے۔ حالت رفع کی ایک قسم ہے ضمہ، پیش، تو پیش کی کون کون سی صورتیں آگے آپ بتائیں گے، ہم آپ کو یعنی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی ایک مستقل سبق آئے گی۔ نمبر 4، فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، یعنی فعل کے بعد جو فاعل ہے وہ ظاہر ہو، لفظوں میں موجود ہو، ضمیر نہ ہو، تو فعل ہمیشہ واحد لائیں گے، چاہے وہ فاعل اس میں ظاہر مفرد کی ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، ٹھیک ہے۔ اصل یہ ہے کہ فاعل اس میں ظاہر ہونی چاہیے۔ جیسے قام ولد، لڑکا کھڑا ہو گیا، قام ولدانی، دو لڑکے کھڑے ہو گئے، یہاں دیکھیں ولدانی تثنیہ ہے لیکن اس کے باوجود فعل کو واحد لے کر آئے، کیوں؟ اس لیے کہ فاعل اس میں ظاہر ہے۔ قام اولاد، ان لڑکے کھڑے ہو گئے، یہاں پر بھی دیکھیں اولاد جمع ہے، اس کے باوجود اس میں ظاہر ہے تو اس لیے فعل کو واحد لے کر آ گئے۔ اور اس میں ضمیر ہو تو فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق ہوگی۔ مثال کے طور پر فعل کا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ ضمیر ہے، تو وہ ضمیر کا مرجع کہتے ہیں جس طرف وہ ضمیر لوٹتی ہے۔ مثال میں کہتا ہوں وہ ایک آدمی، تو میرے جو وہ ایک آدمی ہے وہ ایک ہی شخص کی طرف لوٹ رہا ہے وہ، یا میں کہتا ہوں وہ، تو اب وہ جو ہے وہ میں کون سے مراد لے رہا ہوں؟ ایک مراد لے رہا ہوں تو ہم کہیں گے کہ ایک کی طرف لوٹ رہا ہے، دو مراد لے رہا ہوں تو دو کی طرف لوٹ رہا ہے، اگر جمع مراد لے رہا ہوں تو کئی جمع کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تو اسی طرح فاعل کے اندر جو ضمیر ہوگی نا، وہ اگر مفرد کی ضمیر ہوگی تو فعل مفرد آئے گی، وہ اگر تثنیہ کی ضمیر ہوگی تو فعل تثنیہ لائے گی، اور وہ اگر جمع کی ضمیر ہوگی تو فعل جمع آئے گی۔ تو ہم نے کہا کہ فاعل اگر اس میں ضمیر ہو تو فعل جو ہے نا اس کے مطابق لائیں گے، ضمیر کے مطابق۔ ضمیر اگر کا مرجع اگر مفرد ہے تو فعل مفرد، تثنیہ ہے تو فعل تثنیہ، جمع ہے تو فعل جمع۔ مثال دیکھیں، الولد نصر، لڑکے نے مدد کی، یہاں پر نصر کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ ایک لڑکے کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ فاعل ہے، اس کی ضمیر ہے، تو اس لیے ہم نے فعل کو بھی مفرد لایا، نصرہ۔ دوسری مثال میں دیکھیں، الولدان نصرا، دو لڑکوں نے مدد کی۔ اب یہاں پر چونکہ مدد کرنے والے دو ہیں تو نصرہ کے اندر جو ہے وہ ہوا ضمیر نہیں بلکہ ہما ضمیر ہے، دو کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس لیے ہم نے فعل کو تثنیہ لایا، تثنیہ کی ضمیر تھی تو فعل بھی تثنیہ لائے۔ آگے الاولاد نصرو، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ جمع کی طرف لوٹ رہی ہے، الاولاد بہت سارے ہیں تو جمع کی طرف لوٹ رہی تھی تو اس لیے ہم نے فعل کو بھی جمع لے کر آ گئے۔ پانچویں ہے، فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو یا اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو، مؤنث لفظی اس کو کہتے ہیں کہ وہ مؤنث جس کے مقابلے میں
کوئی مذکر جاندار نہ ہو تو اس کو مؤنث لفظی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں علامت تانیث پائی جاتی ہے۔ علامت تانیث پائی جانے کی وجہ سے ہم اس لفظ کو مؤنث کہتے ہیں۔ مؤنث لفظ، اور جبکہ دوسرا ہوتا ہے مؤنث حقیقی، وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی مذکر جاندار موجود ہوتا ہے، جیسے اونٹنی ہے، اس کے مقابلے میں اونٹ ہے، بکری ہے تو اس کے مقابلے میں بکرا ہے، عورت ہے تو اس کے مقابلے میں مرد ہے۔ تو اسی طرح فاعل یا تو اس میں یعنی مؤنث لفظی ہو یا اس میں جمع ہو۔ اس میں جمع اس کو کہتے ہیں جو لفظ تو مفرد ہوتا ہے لیکن وہ جمع پر دلالت کرتا ہے، کئی افراد پر دلالت کرتا ہے، اس کو اس میں جمع کہتے ہیں۔ یا جمع مکسر ہو جس کے پیچھے اوزان پڑے، یعنی انہی جمع مکسر میں سے کوئی ہو فاعل، تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے طلع شمس، شمس یہاں پر فاعل ہے یعنی مؤنث لفظی ہے، تو ہم طلع شمس بھی کہہ سکتے ہیں اور طلعت شمس بھی کہہ سکتے ہیں۔ نصر قوم بھی کہہ سکتے ہیں، نصرت قوم بھی کہہ سکتے ہیں۔ جاء رجال بھی کہہ سکتے ہیں، جاءت رجال بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ مذکر استعمال کیے جاتے ہیں مذکر کے لیے۔ آگے نمبر 6، مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے۔ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ مفعول اس کو کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے، ایک کام ہوتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں، ایک کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، ایک جس پر کام کیا جائے آپ نے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ جیسے اکل زید خبزا، زید نے روٹی کھائی۔ اب اس میں اکل کھانا یہ فعل ہے، زید کھانے والا یہ فاعل ہے، جو کھایا گیا جس پر کام ہوا ہے وہ روٹی ہے تو وہ مفعول ہے۔ تو پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول آئے گا، اور کبھی ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے، ان سے یعنی مفعول جو ہے فاعل اور فعل سے پہلے آ جاتے ہیں۔ خبزا اکل زید، خبزا مفعول، اکل فعل، زید فاعل، لیکن فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا۔ یہاں بتا دیا کہ فعل سے پہلے مفعول تو آ سکتا ہے لیکن فاعل کبھی نہیں آ سکتا۔ فاعل اور نائب فاعل کبھی مضاف یا موصوف ہوتے ہیں۔ فاعل یا نائب فاعل کبھی مضاف ہوتے ہیں کسی اور اسم کی طرف، تو مضاف مضاف الیہ مل کر آپ کو پیچھے بتایا تھا کلمے کا جز بنتا ہے، یعنی وہ یا مل کر فاعل بنیں گے یا جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ مل کر نائب فاعل بنیں گے، یا اسی طرح موصوف صفت میں ہوتے ہیں تو موصوف صفت مل کر جو ہے وہ یا تو فاعل بنیں گے یا نائب فاعل۔ جیسے ضرب ولد زید، زید کے لڑکے نے مارا، یہاں ضرب فعل ہے، ولد زید زید کا لڑکا مضاف مضاف الیہ ہے، ولد مضاف زید مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ضربہ کا فاعل بن رہا ہے۔ تمرین دیکھیں، جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا پہلا جز فعل ہو۔ فاعل اور نائب فاعل کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف فعل کی اسناد ہو۔ ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ کن صورت میں فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں؟ جب فاعل مؤنث لفظی ہو یا جمع مکسر ہو تو فعل کو جو ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں لائے جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی تھا کہ اس میں جمع ہو۔ کیا فاعل اور مفعول فعل سے پہلے آ سکتے ہیں؟ جی، فعل سے پہلے مفعول آ سکتا ہے لیکن فاعل نہیں آ سکتا۔ جس کی طرف فعل کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ نمبر 2، فاعل منصوب ہوتا ہے، غلط ہے، بلکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ نمبر 3، فاعل یا نائب فاعل کبھی مرکب اضافی یا مرکب توصیفی ہوتے ہیں، بالکل حقیقت ہے۔ اب تمرین میں آپ دیکھیں جو قوانین آپ نے پڑھے ہیں وہ یہاں فٹ کرنا ہے۔ فاعل اور نائب فاعل کو الگ کیجیے۔ قرئ القرآن، قرآن پڑھا گیا۔ اب یہاں قرآن پڑھنے والا تو نہیں ہے، پڑھا گیا ہے، تو اس لیے قرئ فعل مجہول، قرآن نائب فاعل۔ اللہ لا یظلم الناس، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو یہاں لا یظلم فعل ہے اور جو فاعل ہے وہ لفظ اللہ ہے، اللہ ہے، تو لہذا یہاں ہوا ضمیر لائیں گے، ہوا ضمیر فاعل ہے۔ کتب الصیام، روزہ فرض کیا گیا، یہاں صیام فعل مجہول ہے، نائب فاعل ہے۔ خلقت النار، آگ پیدا کی گئی، النار یہاں پر نائب فاعل ہے، خلقت فعل۔ الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ جو ہے بلا مصیبت کو دور کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں صدقہ مبتدا، تدفع فعل ہے، اس کے اندر ہی ضمیر ہے، چونکہ وہ مؤنث کی ضمیر تھی تو اس لیے فعل کو بھی مؤنث لے کر آ گئے۔ تدفع، اور وہ مفرد تھی تو اس لیے فعل کو بھی مفرد لے کر آ گئے، تو اس کے اندر ہی ضمیر فاعل ہے۔ لعن عبد الدینار، دینار کے بندے پر لعنت کی گئی، عبد الدینار یہاں مجہول ہے، یعنی نائب فاعل ہے لعن کی۔
لا یغل مؤمن، مومن دھوکہ نہیں دیتا یا مال غنیمت میں خیانت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مومن اس کا فاعل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ غلطی کی نشاندہی کریں۔ نصرا رجلانی، میں نے بتایا تھا پیچھے فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل مفرد آتا ہے، تو ہم کہیں گے نصر رجلانی، یہ غلط ہے۔ السارقان فرا، دو چور یہاں دیکھیں فرا مفرد لائے، حالانکہ بھاگنے والے دو ہیں نا، تو اس کے اندر جو فرا کے اندر ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ دو چوروں کی طرف، تو لہذا فعل کو بھی تثنیہ لائیں گے السارقان فرا کے اندر، فرا کے اندر چونکہ تثنیہ کی ضمیر ہے، فرا کے اندر تو مفرد ضمیر ہے، تو مفرد ضمیر دو کے طرف نہیں لوٹ سکتا، تو اس لیے ہم یہاں فرا لائیں گے۔ جلس ولدن، یہاں ولدن نہیں بلکہ ولدن، کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ نصر ضعیف، فن نہیں بلکہ فن، کیونکہ نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے۔ سمن النساء، عورتوں نے روزہ رکھا، یہاں پر بھی دیکھیں فاعل جب اس میں ظاہر ہے تو فعل مفرد لائیں گے، اور فعل چونکہ فاعل مؤنث ہیں تو اس لیے فعل بھی مؤنث آئے گا، تو ہم کہیں گے صامت النساء، عورتوں نے روزہ رکھا۔ المسلمون جاء نہیں، کیونکہ جاء کے اندر ہوا جو ضمیر ہے وہ جمع کی طرف لوٹ رہی ہے، تو وہ ہم ضمیر ہوگی، تو لہذا جاؤ فعل جمع لائیں گے، جاؤ۔ خلقت الملائکۃ نہیں بلکہ خلقت الملائکۃ، کیونکہ فعل مجہول ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل اسماء سے پہلے ان کی مناسب فعل لائے۔ الغلام، پہلے آپ نے جاء الغلام، غلام آیا۔ المسلمات، یہ کہیں کہ صلت المسلمات، مسلمان عورتوں نے نماز پڑھی۔ الرجال، جاء الرجال، مرد آ گئے۔ الصدیقان ذهبا، بلکہ ان کے بعد لانا ہے۔ الصدیقان ذهبا، دو دوست چلے گئے۔ الرہط جاءو، یا جاءو صحیح ہے کہ قوم جو ہے وہ آ گئی۔ الانہار، نہریں جو ہے وہ الانہار جرت، نہریں جو ہے وہ جاری ہو گئیں۔ الخمر یا حرمت، شراب کو جو ہے وہ حرام کیا گیا۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں یہ جو فعل ہے جملہ فعلیہ، اس کی اچھی طرح آپ نے قواعد کو یاد کرنا ہے۔ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ پہلا جز جس کا فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرفوع اور منصوب کی بات تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔